الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اور جس بات میں بھی اہل حق کے ساتھ تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے. یہ اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی سے میں لو لگاتا ہوں. وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. اس نے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے ہیں اور مویشیوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں. اسی ذریعے سے وہ تمہاری نسل چلاتا ہے. کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے اور وہی ہر بات کا سننے والا دیکھنے والا ہے. اسی کے اختیار میں ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی. جس کو چاہے زیادہ روزی دے دیتا ہے اور جس کو چاہے کم دیتا ہے. بے شک وہ ہر چیز کا پورا جاننے والا ہے. گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ کی 3 صفات بیان کی گئی تھیں. اللہ ہی انسان کا سچا ہمدرد اور مخلص دوست ہے. وہی مردہ کو زندہ کرتا ہے. وہی ہر چیز پر قادر ہے. وہو علی کل شیء قدیر کی تفصیلات آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں بیان کی جا رہی ہیں. اللہ کی قدرت و طاقت کے پہلے مظہر کو بیان کرتے ہوئے آیت مبارکہ نمبر 10 میں جو آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا گیا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. یہاں جو بات پس منظر میں چل رہی تھی وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو ولی بنانے کی چل رہی تھی. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی بنانے کے طرز عمل میں لوگوں میں اختلاف تھا. کسی نے بتوں کو اپنا ولی بنایا ہوا تھا. کسی نے چاند سورج کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی. کسی نے آگ کو اپنا معبود سمجھ رکھا تھا. کفر و شرک اور ظلم کی زندگی گزارنے والے یہ سب لوگ مختلف طبقات اور مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے اور ہر گروہ صرف اپنے آپ کو صحیح سمجھتا تھا. آیات مبارکہ نمبر 10، 11 اور 12 کا انداز و اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی جانب سے ان باتوں کو کہنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ وہ قادر مطلق میرا پروردگار ہے. میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد اللہ کی مزید صفات بیان کی گئیں. آیت مبارکہ نمبر 11 میں ارشاد فرمایا گیا فاطر السماوات والارض. وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے. یہاں زمین و آسمان کے خالق کے لیے فاطر کا لفظ استعمال ہوا. ماہرین لغت کے مطابق فاطر کے معنی ہے پھاڑنے والا. اصل میں فطر کے معنی ہے پھاڑنا. اللہ کے خالق ہونے کو فاطر کے لفظ سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ اس نے پردہ عدم کو پھاڑ کر انسان کو اور انسان کے ارد گرد پائی جانے والی پوری کائنات کو وجود عطا کیا. فاطر کے یہ معنی بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ بغیر کسی نمونے، نظیر اور مثال کے کسی چیز کو پیدا کرنا. چنانچہ حق تعالی جل شانہ نے آسمانوں کو، آسمانوں میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کو، زمین میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کو، زمین پر چلنے والے کیڑوں اور رینگنے والے کیڑوں کو،
زمین پر چلنے والے چوپایوں کو اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی نمونے اور بغیر کسی نظیر اور مثال کے پیدا کیا ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے یہ صفت بیان کی گئی کہ وہ فاطر السماوات والارض ہے۔ دوسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا جعل لکم من انفسکم ازواجا، کہ جس نے تمہاری اپنی ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے۔ یہ تقسیم عدل کی بنیاد پر ہے۔ مرد کو ان صلاحیتوں کا مالک بنایا گیا جو اس کی ذمہ داری ادا کرنے میں معاون ہوں، اور عورت کو جو ذمہ داریاں دی گئیں اس کے مطابق اسے صلاحیتیں دی گئیں۔ مذکر و مؤنث اور نر و مادہ کی یہ تقسیم انسانوں کے ساتھ جانوروں میں بھی ہے اور پودوں میں بھی ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے تخلیق کا عمل مذکر و مؤنث اور نر و مادہ کے ملاپ کے نتیجے میں ہی ہوتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام سے جب اللہ کے فرشتے نے کہا تھا کہ میں اللہ کا قاصد ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تجھے ایک پاکیزہ غلام عطا کروں، تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب کہ لم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں۔ گویا یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس پر ہمیشہ ایمان اور ہمیشہ یقین رہا ہے کہ مرد و عورت کے ملنے سے ہی تخلیق کا عمل آگے بڑھتا ہے۔ اللہ کی صفات جلیلہ کو بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوا لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ یہاں مثل کے ساتھ کاف کا لفظ بھی لگایا گیا، حالانکہ کاف کا بھی وہی مطلب ہے جو مثل کا ہے۔ مثل اور کاف کو ساتھ ملا کر یہ واضح کیا گیا کہ کائنات ارضی و سوامی میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ادنا سے ادنا درجے میں بھی اللہ سے مشابہت رکھتی ہو، یا یوں کہیے کہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ جسے اللہ کے مثل کے طور پر بنایا جا سکتا ہو یا اللہ کے مثل جیسی چیز بنایا جا سکتا ہو۔ اللہ کی ذات، اللہ کی ہستی اس قدر بلند و بالا ہے، ہمارے تصورات، ہمارے خیالات اور نظریات سے اس قدر بلند ہے کہ ہم اس کی کوئی مثل بنانے یا کسی چیز کو اس کا مثل قرار دینے پر ایک لمحے کے لیے بھی قادر نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، ایک پرندہ آیا اور پرندے نے دریا میں سے پانی پیا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا دیکھو موسیٰ، میرا اور تمہارا دونوں کا علم ملا کر اللہ کے علم کے سامنے وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو دریا کا پانی اور چڑیا کی چونچ میں اور پرندے کی چونچ میں آنے والے پانی سے ہے۔ جتنی نسبت اس کو ہے وہ نسبت بھی مجھے اور میرے علم کو اور تمہیں اور تمہارے علم کو اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بات حق تعالیٰ جل شانہ نے بیان کرتے ہوئے آیت مبارکہ نمبر 12 میں جو آج کی تلاوت کردہ آخری آیت مبارکہ ہے ارشاد فرمایا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ آسمانوں اور زمین کی تمام کنجیاں اسی کے پاس ہیں، زمین و آسمان کے نظام کے تمام تصرفات کا وہی مالک ہے۔ زمین و آسمان میں آپ کو جو بھی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، وہ دن رات کی تبدیلیاں ہوں، وہ موسموں کی تبدیلیاں ہوں، وہ ہواؤں کی تبدیلیاں ہوں، وہ جس چیز کی بھی تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس تبدیلی کے پیچھے جس کا حکم، جس کی قدرت اور جس کا علم چل رہا ہے وہ اللہ کی ذات اور اللہ کی ہستی ہے۔ تمام چیزیں اور تمام اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں اور تمام اختیارات کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ جو چیز کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے اس کائنات کو ایک نظام کے اندر پرو دیا ہے، وہ اس نظام کو طاقت سے اپنی قدرت سے چلا رہا ہے، لیکن وہ جب چاہے اس نظام سے ہٹ کر بھی کوئی معجزہ رونما کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت ہے جس کو ان آیات مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اگلی آیات مبارکہ میں حق تعالی جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی حقانیت کی ایک اور بہت بڑی دلیل و برہان ارشاد فرما رہے ہیں، جس پر کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔